أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 22 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں جو ہے وہ جنگ میں بنفس نفیس شریک ہیں تو تمہیں بھی شریک ہونا چاہیے، لیکن جو منافقین تھے وہ شریک ہونے کے بجائے مختلف بہانے کرنے لگے اور راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ ادھر منافقین کا یہ عالم تھا کہ وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اور اگلی آیت کے اندر اہل ایمان مخلصین کا حال بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے بڑے بڑے لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھے تو ان کی کیا کیفیت تھی۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مسلمانوں نے، اہل ایمان نے، مخلصین نے گروہوں کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہیں، تو قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو وہ مخلص مسلمان کہنے لگے بھائی یہ تو وہ چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ تمہارا امتحان بھی ہوگا، تمہارا یہ امتحان ہے، یہ ابتلا ہے اور آزمائش ہے۔ مخلص اور غیر مخلص کی پہچان ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ پاک نے پہلے سے کہہ دیا کہ تمہاری آزمائشیں ہوں گی، کبھی خوف کی کیفیت، جیسے اب خوف کی کیفیت ہے، اور بھوک کی کیفیت، اور جب کبھی جو ہے وہ جانوں کے چلے جانے کے ذریعے، یعنی میدان جنگ کے اندر جانیں چلی جاتی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ ایک جگہ فرمایا حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھ لے کہ ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا اور اب ہمیں کوئی مصیبت پریشانی نہیں آئے گی، بس کلمہ پڑھتے ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور ہمیں وہ حالات نہیں آئیں گے جو پہلے لوگوں پر حالات آئے تھے کہ جن کو آرے سے چیرا گیا اور کیا کچھ کیا گیا، قتل کیا گیا، آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں جنت مل جائے گی اور ہمارے میں سے اور صابرین کا امتحان نہیں ہوگا، اور جو ہے جو مخلص ہے ان کی پہچان نہیں کی جائے گی؟ نہیں، یہ حالات آتے ہیں مخلصین اور صابرین کی پہچان کرنے کے لیے کہ کون دل سے مسلمان ہوا ہے، کون دل سے کلمہ پڑھنے والا ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا صرف اتنا کہنے سے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے آئے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو آزمایا جائے گا۔ ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا۔ اللہ اس وقت تک جنت نہیں دیتے جب تک سچوں اور جھوٹوں کی پہچان نہ کر لے، جب تک مخلص اور منافق کی پہچان نہ کر لے۔ تو اللہ نے مختلف مقامات پر یہ آزمائش اور ابتلا کا وعدہ کیا ہے، یہ وہی وعدہ ہے۔ مسلمان آپس میں کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی چیز تو ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے سچ بولا تھا ہم سے کہ آزمائش ضرور ہوگی، یہ وہی آزمائش ہے۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، گروہوں کو دیکھ کر منافقین تو پسپا ہو گئے، گھبرا گئے، پیچھے بھاگ گئے، میدان جنگ چھوڑ گئے، لیکن مخلص اہل ایمان جو تھے جب انہوں نے ان کفار کے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھا تو اس دیکھنے نے بھی ان کے ایمان میں اور فرما برداری میں اضافہ ہی کیا۔ مسلمان کی شان یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی حکم آتا ہے وہ حکم اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ فوراً تسلیم کر لیتا ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے، فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جو مخلص نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے، وہ اس پر نکتہ چینی شروع کر دیتا ہے، اعتراضات شروع کر دیتا ہے، اس میں یہ کیوں ہے جی، یہ کیوں ہے جی، یہ کیوں ہے۔
یہ نکتہ چینی، یہ شکوک و شبہات سے ایمان کی نفی ہوتی ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور مخلص مسلمان جو ہوتے ہیں وہ بلا چون و چرا فوراً اتنا بڑا لشکارہ، چلو بھائی نکلو باہر، چلو بس سب چل پڑے، ہاں یہ مخلص۔ اور جو دوسرے لوگ تھے وہ ڈرانے لگے، خوف پیدا کرنے لگے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو بہرحال وہ